ویلکم ٹو عروج کچن فوڈز۔ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سے ریسٹورنٹ سٹائل چھولے۔ تو اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم بازار سے چھولے لاتے ہیں تو اس کی ٹیسٹ الگ ہوتی ہے اور جب گھر پر بناتے ہیں تو اس کی ٹیسٹ پھر الگ ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ کو بالکل ریسٹورنٹ سٹائل چھولے گھر پر بنانا سکھاؤں گی۔ یہ بہت مزیدار بنتے ہیں، بہت آسانی سے بن جاتے ہیں، تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو مزیدار سے چھولے بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے تقریباً 1 پاؤ لیے ہے چنے۔ اس کو اس طرح سے میں نے بوائل کر لیا ہے اچھی طرح سے۔ دیکھیے یہ ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے ٹوٹ رہے ہیں، بہت زیادہ سافٹ ہے۔ آپ جب بھی چھولے بنائیں تو اس کے لیے چنے جو ہے وہ اچھی طرح بوائل کر لیں، کیونکہ یہ جتنے سافٹ ہوں گے اتنے ہی ہمارے چنے جو ہے وہ مزیدار بنیں گے۔ یہاں پہ میں نے 2 پیاز لیے ہیں اس طرح سے میڈیم سائز کے، میں نے 2 آنینز لیے ہیں اور 4 میں نے ٹومیٹو لیے ہیں۔ تو آنینز اگر میں نے 2 لیے ہیں تو ٹومیٹو میں نے اس کے ڈبل لیے ہیں، اور 1 ٹیبل سپون بھر کے میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ لیا ہے۔ آپ اگر اس سے کوانٹیٹی زیادہ یا کم بنانا چاہے تو آپ جو ٹومیٹو اور پیاز ہے اس کی کوانٹیٹی پھر بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے ایک بڑا سا پین لیا ہے، اس میں میں نے 1 کپ آئل کا ڈالا ہے۔ چھولے جو ہم بنا رہے ہیں اس میں آئل زیادہ جاتا ہے، تو اس لیے میں نے زیادہ آئل ایڈ کیا ہے۔ آئل جب ہمارا ہلکا سا گرم ہو جائے تو اس میں اس پوائنٹ پہ 1 ٹیبل سپون بھر کے زیرہ ایڈ کر لوں گی۔ زیرہ یہ میں نے 1 ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے اور یہ میں اس آئل میں اب ڈال دوں گی۔ زیرے کی ذرا اچھی سی خوشبو آنے لگے اس کو ہم 1 منٹ کے لیے اس طرح سے بھون لیں گے۔ جب اس کی اچھی سی اسمیل آنے لگے تو پھر ہم آگے یعنی جو سٹیپ ہے وہ فالو کریں گے۔ جب زیرہ 1-2 منٹ کے لیے اس طرح سے بھن جائے اور اس کی اچھی سی اسمیل آنے لگے تو اس میں 1 ٹیبل سپون بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر لوں گی۔ اس کی بھی زیرے کے ساتھ اچھی طرح سے بنائی کریں گے اس طرح سے، اس کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور اس سے ایک اچھی سی خوشبو آنے لگے۔ تو بس زیادہ ٹائم کے لیے ہم زیادہ ٹائم کے لیے فرائی نہیں کریں گے آنینز کو، بس ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے۔ تو جو 2 پیاز میں نے لیے تھے اس کو میں نے اس طرح سے رفلی کاٹ لیا ہے سلائسز میں۔ اب میں اس میں وہ ایڈ کر لوں گی اور اچھی طرح سے اسے اب مکس کر لیں گے۔ اس کو ہم زیادہ گولڈن فرائی نہیں کریں گے، بس اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے تو بس پھر ہم اسے آئل سے نکال دیں گے آنینز کو۔ اس ٹائم پہ ہم فلیم کو ذرا ہائی کر دیں گے تاکہ جو آنینز ہے وہ فرائی ہو جائیں۔ اب آئل کو ہم اس زیرے اور جو ادرک لہسن ہم نے ڈالا تھا اس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر دیں گے، اور اس ٹائم پر جو فلیم ہے وہ ہم میڈیم رکھیں گے تاکہ جو پیاز ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے اور اپنا کلر چینج کر دیں۔ بس اس کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا، بس ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے تو پھر ہم اسے اتار لیں گے۔
جو وائٹ پیاز ہے اس میں ذرا پانی زیادہ ہوتا ہے تو یہ پکنے میں ذرا ٹائم لیتے ہیں. اب جو پیاز ہے نے اپنا کلر اس طرح سے چینج کر لیا ہے اور اب ہم اس کو نکال دیں گے اور اس کو گرینڈ کر لیں گے. اب پیاز کو ہم نے نکال دیا ہے اور جو آئل بچا ہے تو اس میں ہاف ٹی اسپون ایڈ کر دوں گی اس پوائنٹ پہ ہلدی اور ہاف ٹی اسپون میں اس میں لال مرچ کا جو پاؤڈر ہے وہ ایڈ کر لوں گی. اس ٹائم پہ فلیم ہم لو رکھیں گے, بالکل لو رکھیں گے اور اس طرح سے یہ چیزیں ایڈ کر لیں گے. تو ہلدی اور لال مرچ ڈالنے کے بعد میں نے پیاز کا اس طرح سے پیسٹ بنا لیا ہے. اب میں اس میں وہ ایڈ کر لوں گی. اس کو اب اچھی طرح سے ملائیں گے اس طرح سے. اور اس کو تب تک ملانا ہے جب تک کہ اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا. تو بس اس کو اچھی طرح سے اب ملائیں گے اس طرح سے. اور جو آنین ہے اس کا پانی ڈرائی کریں گے کہ آنین اپنا پانی ڈرائی کر لیں. اور اس ٹائم پہ ہم جو فلیم ہے اس کو میڈیم ہی رکھیں گے. تو ببل بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور آنین نے اپنا پانی جو ہے وہ ڈرائی کر لیا ہے. تو جو 4 ٹومیٹو میں نے لیے تھے اس کی میں نے اس طرح سے پیوری بنا دی ہے. اس کو بھی میں نے گرینڈ کر لیا ہے. تو اس پوائنٹ پہ اب میں اس میں ٹومیٹو ایڈ کر لوں گی. جو ٹومیٹو کی پیوری ہے وہ ایڈ کر لوں گی اور اس کی اچھی طرح سے اس طرح سے بنائی کریں گے. 3-4 منٹ کے لیے اس کی اچھی طرح سے اس طرح سے بنائی کریں گے ٹومیٹو کی آنین کے ساتھ کہ جو ٹومیٹو کا پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے. تو دیکھیے یہاں پہ جو ببلز ہے وہ بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ٹومیٹو نے اپنا پانی ڈرائی کر لیا ہے. تو بس اب ہم فلیم کو لو کر دیں گے, بالکل لو. اور اس میں ہم سپائسز ایڈ کریں گے اس پوائنٹ پر. تو سپائسز میں نے یہاں پہ لیا ہے 2 ٹیبل سپون کورینڈر پاؤڈر, 1 ٹی اسپون بھر کے میں نے لیا ہے تکا مسالہ. آپ تکا مسالہ کی جگہ چاٹ مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں.
1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है यहाँ पे कलौंजी, 1 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने लिया है गरम मसाला, यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने लिया है अजवाइन, और हाफ टी स्पून मैंने लिया है सौंफ। इसमें ज़रा स्पाइसेस ज़्यादा जाते हैं। तो अब मैं सारी स्पाइसेस को इसमें ऐड कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले जो है वो 3 से 4 मिनट लेंगे, इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जब ये टोमेटो के साथ और अच्छी तरह से इस तरह से भुन जाए तो इससे अपनी अच्छी सी स्मेल आती है, तो बस वो आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो 4-5 मिनट गुजर गए हैं और मसाले जो है वो अच्छी तरह से भुन गए हैं, एक अच्छी सी स्मेल इससे आना शुरू हो गए हैं। तो अब इस पॉइंट पे जो चने मैंने बॉईल किए थे वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ये थोड़े से मैंने बचाए हैं, इसे हम बाद में फिर यूज़ करेंगे। अब इसको मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो चनों को मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1 बाउल भर के इस तरह से पानी ऐड करूँगी। ये वो वाला पानी है जिसमें मैंने चने बॉईल किए थे, वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी इस तरह से। अब इसको मिक्स करेंगी। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इस पॉइंट पे मैं इसमें हाफ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड कर लूँगी। आप चिकन पाउडर की जगह चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। ये भी हम इसके साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप अगर इसमें ग्रेवी वगैरह ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फिर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर लें। तो अब मैं इसे कवर कर दूंगी और जो चने हमने बचाए थे उसको मैं इस तरह से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी कि ये बिल्कुल एक पेस्ट की तरह बन जाए। मैं स्पून की मदद से कर रही हूँ, आप इसे ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, उससे बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो चनों को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसमें मैं मैश किए हुए चने ऐड कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे जो ग्रेवी है वो बहुत गाढ़ी बनेगी, तो बस इसलिए हम ये ऐड करते हैं। तो जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तो इस पॉइंट पे सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर इस तरह से। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। पेपरिका पाउडर लास्ट में ऐड करने से इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
फ्लेम हम लो रखेंगे। तो अब माशाल्लाह से जो चने हैं वो बिल्कुल भी रेडी हो गए हैं। तो अब जो चने हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं इस तरह से, और इसकी जो ग्रेवी है वो भी गाढ़ी बन गई है। तो बस तैयार है माशाल्लाह से हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल छोले। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अफ्तार में भी आप इसे ले सकते हैं, आप इसे नाश्ते में भी ले सकते हैं। ये पराठों और नान के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।